امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد کون ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک دادا استاد ہیں. امام مسلم تو خود امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں. عبداللہ ابن مبارک سے حدیثیں بھی لی ہیں امام بخاری نے، امام مسلم نے. اور عبداللہ ابن مبارک کا ہی قول ہے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک 181 ہجری میں فوت ہوئے اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے. یہ ان کے دادا استاد ہیں. عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے. شاگرد ان کے ہیں لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں وہ اپنے استاد کے ساتھ نہیں ہیں. بلکہ امام بخاری نے جز رفع الیدین میں ایک مناظرہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن مبارک کا اپنے استاد امام حنیفہ کے ساتھ. جب امام حنیفہ نے سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا سلام پھیرنے کے بعد کہ عبداللہ ابن مبارک سے کہ مجھے لگا تم نماز میں اڑنے لگے ہو جو تم بار بار یوں کرتے ہو. جب کوئی شخص سنت کا اس طرح مذاق اڑائے تو اس کا جواب بھی پھر پھکی سے دیا جاتا ہے. تو وہ پھکی عبداللہ ابن مبارک نے دی اور کہا کہ امام صاحب استاد جی رکو ذرا صبر کرو، اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے تو میں دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کے اوپر کیوں اڑ جانا تھا میں نے. اس پہ امام حنیفہ خاموش ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی پھر کہیں گے توہین کر دی، لیکن اس کے بعد جو امام بخاری نے کلاس لی ہے نا اور انہوں نے جو جملے لکھے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ جو لوگ سنت کے ساتھ یہ کریں ان کا حشر یہی کرنا چاہیے. اور پھر بڑی سخت الفاظ انہوں نے یوز کیے عبداللہ ابن مبارک کے حق میں امام حنیفہ کے خلاف. اور ظاہر ہے وہ سارے الفاظ سنت کی محبت میں تھے. یقین کریں یہ وہ ساری باتیں جو میں نے ڈسپلے کرائی ہیں آپ کو میری گرفت کوئی نظر ہی نہیں آئے گی جو یہ بڑے بڑے امام نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے سے بڑوں کے اوپر کرتے تھے. یعنی گھوڑوں کی دموں والی حدیث جب حنفیوں نے پیش کی تو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا کہ جو لوگ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، وہ تو سلام پھیرتے ہوئے الفاظ ہیں کہ زانوں پہ ہاتھ رکھو اور یوں نہ کرو، اور دم ہلتی بھی یوں ہے، ایسے ایسے نہیں ہلتی. گھوڑا یوں دم لاتا ہے، ان کا گھوڑا شاید ایسے ایسے لاتا ہوں. تو امام بخاری نے کہا کہ جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. اور سورہ النور کی انہوں نے آیت نقل کر دی کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر. امام بخاری نے کہا کہ انفیو اللہ سے ڈر جاؤ تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگا رہے ہو. ابھی امام بخاری کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ بت رکھنے والی بھی لگانی ہے. اس پہ تو امام بخاری نے کوئی اس سے بھی سخت آیت ڈھونڈ کے تو ان کے اوپر لگانی تھی. اب حنفیوں کے گلے کا یہ کانٹا بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جز رفع الیدین تو امام بخاری سے ثابت ہی نہیں ہے. جناب کلمی نسخے موجود ہیں اس کتاب کے پوری اسناد کے ساتھ. مکتبہ ظاہریہ کی، وہ سلطان ظاہر تھے مسلمانوں میں بہت بڑے ایک سلطان گزرے ہیں، انہوں نے اپنی لائبریری بنائی تھی. اسی میں شیخ البانی بھی پڑھتے رہے. نیچے دکان تھی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی، ان کے ابو کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی. فالتو وقت یہ اوپر بیٹھے رہتے تھے. کرتے کرتے اللہ نے اتنا علم دیا کہ محدثین کے استاد بن گئے. ہے وہ گھڑی ساز تھے یعنی انجینئر. ہاں کوئی مدرسے سے نہیں تھے پڑھے. پھر بعد میں خیر انہوں نے جو ظاہر عربی ان کی اپنی نیٹو لینگویج تھی تو محدث اعظم سعودیہ عرب بن گئے وہ البانیہ سے آ کے. اور مفتی اعظم سعودیہ بن باز کہا کرتے تھے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں ہے. اس دور کا امام بخاری انہیں کہا گیا شیخ البانی کو. جس طرح ہم عجم میں شیخ زبیر صاحب کو کہتے ہیں نا، تو عرب دنیا میں شیخ البانی کو اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا. تو وہ مکتبہ ظاہریہ کی باقاعدہ کلمی نسخے والی جز رفع الیدین ہے جس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم لگا کے مکتبہ اسلامیہ سے پرنٹ کی ہے، جو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اس کا PDF رکھا ہوا ہے. تو وہ ثابت ہے. شروع میں انہوں نے پوری بحث کی ہوئی ہے اس کے اوپر.
اور امام بخاری نے کیا کمال، پہلے تو اس کا مقدمہ لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کا رد ہے، یہ اس مجہول شخص کا رد ہے جس نے اجمیوں کی حدیث کی ناواقفیت کی وجہ سے رفع الیدین نہ کرنے کی بدعت ان میں جاری کر دی۔ میں اس شخص کے خلاف یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ جن بیچاروں کو عربی نہیں آتی تھی، حدیثوں کا پتہ نہیں تھا، ان اجمیوں کو یعنی نان عربز کو، یعنی ہم لوگ اس زمانے میں بھی عربی رفع الیدین کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ مکے مدینے سے دین آیا ہوا تھا اور اجمیوں کے پاس دین پہنچا تھا گوالوں کے ذریعے، تو خالص دودھ تو بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، ہاں گوالا تو ملاوٹ کر کے دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں یہاں لوگ کہہ رہے ہیں منسوخ ہو گیا، اور ادھر امام کعبہ اونچی امین بھی کہہ رہا ہوتا ہے، رفع الیدین بھی کہہ رہا ہے، انہوں نے بھی دسو نا جا کے جنہیں کوئی چندے کھاندے ہو ریال لے کے کہ چھڑ دو منسوخ ہو گیا، وہ کہیں گے اچھا تانوں خبر پہنچ گئی، سانوں تو اتنے بھی نہیں پہنچی حال تک۔ سرکار ادھر بھی وہی خبر ہے جو ادھر ہے، کیونکہ کتاب سعودیہ کے چینل پہ بھی بخاری مسلم ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیبل پہ بھی بخاری مسلم ہے اور تمہارے مدرسوں پہ بھی بخاری مسلم ہے، تم عمل نہیں کر رہے، یہ تمہاری دو نمبری ہے۔ کتابیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، چاہے عجم کا مسلمان ہو چاہے عرب کا۔ تو وہ شیخ زبیر صاحب کی پوری تحقیم کے ساتھ وہ موجود ہے۔ اس کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں امام بخاری کے، یہ اس مجہول شخص کا رد ہے۔ اب وہ شخص کون ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ امام حنیفہ کے اوپر انہوں نے اتنے سخت جملے بولے ہیں، بعض کہتے ہیں ابراہیم نخعی کے اوپر بولے ہیں۔ چونکہ امام بخاری نے کسی کا نام مینشن نہیں کیا، لہٰذا اس سے مراد ہر وہ حنفی ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی تعلیمات یا اپنے بابوں کو لے کے چل رہا ہے، ہم نام لیے بغیر۔ اور امام بخاری نے 100 سے زیادہ احادیث اور آثار رفع الیدین کے حق میں لیے ہیں، اور پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے، تاکہ اگر کوئی کہنا جی ابو بکر سے ثابت کریں رفع الیدین، جی عمر سے ثابت کریں، عثمان سے، علی سے، انہوں نے کہا چھڑ دو، رکو ذرا، صبر کرو، ہم علی سے ہی ثابت کر دیتے ہیں، تاکہ پھر یہ سوال ہی نہ کرو کہ آخری وقت تک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ ہاں خلفائے راشدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اس شخص سے حدیث لے کے آئے کہ جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہا، رسول اللہ کے ساتھ رہا، اگر کوئی حدیث منسوخ بھی ہوئی تھی جو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہ پتہ چلی، مولا علی سے تو نہیں چھپی ہوئی تھی۔ مولا علی کی وہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ مولا علی نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں تابعین کو، کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، رکوع میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں اور ترمذی میں ہے، اور امام بخاری نے جز رفع الیدین میں پہلی حدیث یہ لے کے حنفیوں کے سارے سوال ختم کر دیے ہیں۔ پیسیفک اوشن کی گہرائیوں میں اور اٹلانٹک کی ٹھنڈک میں پھینک دیے جا کے۔ ایک روایت لکھ، اور لوگ کہتے ہیں جی ہم وہ روایتیں پیش کرتے ہیں، وہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے۔ اور یار جو لوگ بخاری مسلم کی رفع الیدین کی حدیثیں نہیں مانے ہوئے ہیں، ان سے آپ نے جز رفع الیدین کی حدیثیں منوانی ہیں امام بخاری کی کتاب کی، اور جو قرآن کے عقیدوں کو نہیں مانے ہوئے ان سے آپ نے امام بخاری کی کسی کتاب سے کوئی بات نکل کر کے ان سے منوانی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے کلمہ کو بھائی ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں، چندے ان کو دیں، یہ آپ کو مسجد سے نکالیں تب بھی پیچھے پڑھیں، تاکہ آپ خاموش دعوت کریں سنت انشاءاللہ۔ سجدوں والا رفع الیدین نبی الاسلام نے کبھی کیا کبھی چھوڑا نہیں جی، ہمارے نزدیک کوئی صحیح سند سے نبی الاسلام سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی نے ایک حدیث کو صحیح کہا ہے، سنن نسائی کی، وہ قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کا عمل جز رفع الیدین میں آیا کہ انہوں نے سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا تھا، میں بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں، تو لہٰذا آپ کو اس کا جواب مل گیا۔ جو حنفیوں کا اعتراض ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کی وجہ سے باقی 4 رفع الیدین ایسے ہیں جن کے اوپر اجماع ہے اہل سنت کی کتابوں کو۔ نماز شروع کرتے وقت، ہر دفعہ رکوع میں جاتے ہوئے، ہر دفعہ رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد۔ باقی جو رفع الیدین ہیں وہ اختلافی ہیں، ان کی وجہ سے یہ کیوں ختم کر رہے ہیں آپ؟ یعنی سجدوں کے درمیان رفع الیدین، ہر اٹھک بیٹھک کے اوپر رفع الیدین تکبیرات کے ساتھ، جس طرح شیعہ کرتے ہیں، تو یہ تو کام نہ کریں۔ تو ختم کرنا ہے اپنا بھی پہلا ختم کرو نا، اپنے عید کے بھی ختم کرو نا، ہاں اپنے دعائے قنوت سے پہلے والا ختم کرو نا، اگر پہلے کے سوا سارے جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں
اور کیسے کیسی 2 نمبر انہوں نے نیت سکھائی ہوئی ہے عید کی، کیا کہتے ہیں 6 زائد تکبیروں کے. کیسے 2 نمبر نے کیا کرو 6 زائد تکبیروں کے مال رفع الیدین کے. ہاں ان تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین نہیں کرتے کیا؟ کرتے ہیں نا. اے بھی نال بولیا کرو نا، تاکہ لوگ تو پوچھیں کہ اچھا ابھی تک تو یہ گھوڑوں کی دمیں تھیں، ابھی تک تو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ابھی تک تو نماز کا سکون برباد ہوتا تھا، اے عید بار پھر برباد کر لے اپنا سکون بھی. تو انو اللہ نے برباد کیتا ہے سنت دی نفرت دی وجہ نال. امام بخاری نے جڑی بدواواں تو دتی ہیں نا جز رفع الیدین بالکل صحیح دیتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین ہمیشہ کے لیے حکم دیا. جی ہمیشہ کے لیے حکم دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور یہ حدیث روایت کی ہے مالک بن حویرث نے. اور مالک بن حویرث نبی الاسلام کی وفات سے بمشکل 1 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے. اور وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، 20 دن حضور کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی. واپس جانے لگے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا کے اپنے گاؤں ایریا میں نماز قائم کرنا، اذان دینا، جس کو قرآن زیادہ آتا ہو، عمر میں بڑا ہو، تمہاری امامت کروائے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور دیکھنا نماز اس طریقے سے پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور مالک بن حویرث ہی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور ایک روایت میں کانوں تک اٹھاتے. رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. تو جب نبی الاسلام یہ فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور جس شخص سے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے حضور کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو A is equal to B and B is equal to C, hence A is equal to C. بالکل کلیئر کٹ ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. جب یہ کہہ دیا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اب جن جن لوگوں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ نبی اسلام کی وفات کے بعد نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ بالکل واضح. مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی علیہ السلام سے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث آئی ہے. بھائی میرے بھائی مصنف ابن ابی شیبہ تو بعد کی بات ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے. یہ ضعیف روایتیں ہیں میرے بھائی. مولا علی سے جو نماز کا طریقہ ہے وہ جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے پہلے نمبر پہ حدیث لی ہے مولا علی سے، وہ صحیح سند کے ساتھ ہے. یہ روایتیں تو موجود ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ سے پوری فقہ حنفی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن وہ روایتیں بھی صحیح ہوں نا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کا جو آخری چیپٹر ہے اس کا نام کیا ہے؟ کتاب الرد علی ابی حنیفہ. جی ہاں، 550 روایتیں ہیں امام حنیفہ کے خلاف لے کے ہیں ابن ابی شیبہ، کہ جس میں امام حنیفہ نے رسول اللہ کی مخالفت کی. ڈائریکٹ فتویٰ لگایا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ انہیں اجتہادی غلطی لگ گئی. اور اس کا چیپٹر کا نام ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں کوئی بھی چیز لے کے آتا ہے اس کو کوئی یار اینڈ تے دیکھ لو، اینڈ رزلٹ کے کڑے ہو جاتے.